अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आर्टिकल 9, और मैं अप्रिशिएट करता हूं आज राना साहब ने अच्छी बात की है कि दोनों तरफ जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं। ये दोनों तरफ के नहीं है, ये एक तरफ के हैं। काश हम समझ पाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे चेयरमैन साहब, आप खुद एक ऐसे सूबे से हैं जो हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, एक ऐसे शहर से हैं जहां हमेशा खून की होली खेली गई है। मुझे जिस चीज का दुख है बतौर पाकिस्तानी, आप सब मेरे भाई हैं, मेरे किसी से नफरत नहीं है। वहां जिस सीट पे अता तारड़ बैठे हैं, वहां मैंने जब 9 अप्रैल की रात स्पीच की थी, आप इधर 170 बैठे हुए थे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है तुम्हें डर नहीं लग रहा था उस रात, तुम अकेले थे और ये 170 थे। मैंने कहा मैं उनको दुश्मन नहीं, सिर्फ एक सियासी मुखालिफ समझता हूं, मुझे उनसे कोई डर नहीं था। लेकिन मुझे जिस चीज का दुख है वो यह है कि जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ, हमारे पश्तो में कहते हैं मरुम शुमो पढ़ुम शुम, मार भी दिया और मैं ही गुनाहगार। मुगल नयम कि गमुन तबजारम मरद से तो पे पोएगी मुगल नयम कि जख्मुन तबजारम खपल इंतखाब खपल इंतकाम पर हरुम किराम हरम زبختن چلک دمشم لک سمشم دزهی زری حساب بدر نوارم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے۔ ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کا اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو۔ ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں، ڈی چوک کے خون کا انصاف چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو۔ 78 دنوں تک رہا ہوں میں، خواجہ صاحب نے کہا نا، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے۔ 78 دن تک رہا ہوں، ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا، اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں۔ جس کوٹری میں 6/8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا اس میں میں رہا۔ پشاور کے میرا اپنا شہر ہے جہاں پلا بڑا ہوں، وہاں صوفی محمد کو، تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد مرحوم صاحب کو جس 6/8 کی کوٹری میں رکھا، میں بھی ادھر رہا ہوں۔ میں نے بھی کبھی یہ بات اسمبلی کے فلور پہ نہیں کی، لیکن آپ خواجہ صاحب نے بات کی ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی جیل کاٹی ہے، جوان مردی سے کاٹی ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس دن ہوا جب اپنے مردان میں جب میرے تمام 3 MPOs ختم ہوئے تو جو میرے سامنے چارج شیٹ رکھی گئی اس میں آرمی ایکٹ تھا، اس میں سیکرٹ ایکٹ تھا، اس میں ATC تھا۔ دیر انڈرسٹینڈنگ، یہ دونوں وکلا اور پیچھے کاکڑ صاحب بھی شاید بیٹھے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ کیا پاکستان بنانے والا علی محمد، کیونکہ اگر میرے دادا یا آپ کے نانا نے پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا، کیا وہ سیکرٹ ایکٹ یعنی پاکستان سے غداری کا مجرم ہوگا؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ وہ مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی اس وقت 2 بار پاس ہوا تھا۔ آپ نے مجھ پہ میرے مردان میں دہشت گردی اور مجھ سے غداری کا فتویٰ لگایا، اس کے چند مہینے بعد مردان نے مجھے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ دے کے واپس ادھر سے عوام میں بھیج دیا۔ دیکھیے خدا لگتی بات کریں، یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں، مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا، بنگالیوں نے بنایا تھا۔ ہم ان کو 2nd درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے، ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے، ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے، ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے۔ وہ جیت گیا، ہم نے اس کو حکومت دے دیتے، حکومت کیا ہو جاتا۔ ہاں غیر ملکی سازشیں ہوئیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا گری، میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں میرے آنگن سے یا گھر سے رستے بنا لیے۔ جب ہم نے حق نہیں دیا تو پھر اگرتلا سازش ہوئی، جب ہم نے حق نہیں دیا تو مکنی بہانی بنی اور اندرا نے اس کو، اندرا گاندھی نے سپورٹ کیا۔ لیکن بنگالی یہ بھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے، وہ بنگالی جو ہم سے پہلے پاکستان زندہ باد کہتے تھے، وہ بنگالی پھر ہندوستان جا کے مکتی بہانی کی ٹریننگ کون لے رہا تھا؟ ہندوستانی فوج کے عام ملٹری پرسنل بھی مکتی بہانی کے جامع میں آتے تھے۔ لیکن ہم تو اتنے سنگ دل ہیں کہ اس ماحول میں
جب ایک سازش ہوئی, ہماری غلطیاں ہوئی پولیٹیکل, ہم نے ایکسپیڈینسی کا مظاہرہ کیا, ہم نے ملٹری آپریشن کیا, لیکن اس ماحول میں مشرقی پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان زندہ باد کہا, جن لوگوں نے اسلام زندہ باد کہا, قائد اعظم زندہ باد کہا, جنہوں نے پاک فوج و سلط زندہ باد کہا, ان بہاریوں کو آج تک اپنے اس موجودہ پاکستان میں آپ شناختی کارڈ تک دینے کے روادار نہیں. پاکستانی تو مانو جس نے چلتی گولیوں میں پاکستان زندہ باد کہا. کہانی بڑی لمبی ہے, شارٹ کرتے ہیں 3-4 منٹ میں, آپ کا شاید ضبط اتنا نہ ہو. آرمی پبلک اسکول, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور چیزوں کو دیکھتا ہوں, میں میڈیا میں روز جاتا ہوں, 10 سال سے جا رہا ہوں. جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا, جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم, آپ بھی ذمہ دار ہوتے پڑے, آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا. اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے, اب ان کو تکلیف دیں گے. شہریار بھائی بیٹھے انٹیریئر منسٹری چلائی, ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. کیا ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کہو. ہم نے ان کو اسکول شہادت کے لیے نہیں, ان کو اسکول کا بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا. انہوں نے انجینئر بننا تھا, انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا, انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا. جناب چیئرمین صاحب, ان کو اس چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو, یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں, غیرت ہے بڑی چیز جہان ہے تگدوں میں. چیئرمین صاحب, غیرت ہے بڑی چیز جہان ہے تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں, آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں, شہید بھی کر سکتے ہیں, اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے. تو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ, ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے. چلیں اس پہ ایک بات کر کے پھر اسی مذاکرات والی بات پہ آتے ہیں. بڑی ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے, وہ میں نے ادھر سے شروع کی تھی بے نظیر صاحبہ کے پاکستان آنے کے. میں نہیں کہتا کہ ہم 100% کوئی ایسی, میں کہتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے ہیں, ہم سے غلطی نہیں ہوئی, لیکن ہم نے اگر غلطی کی ہے تو 2011 کے بعد کی ہوگی. جناب رانا ثناء اللہ صاحب 30 اکتوبر کے بعد شاید کی ہو. 1988 میں جب بے نظیر وزیر اعظم بن رہی تھی, آپ مجھے بتائیں اس کے 2 سال بلکہ 18 مہینے ٹو بی ویری ایگزیکٹ, وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ آئی جی آئی جب بنی ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ حمید گل صاحب از آن ریکارڈ کہ اس میں جب اسامہ بن لادن کا پیسہ استعمال ہوا بے نظیر کے خلاف, کیا وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟